پہلے تو آپ یہ کلپ دیکھیں، اس کلپ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان ایک طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک طرح کی پرسیپشن ڈیولپ کر رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے سوا اگر کوئی ایماندار ترین کوئی شخص دیکھا ہے، کوئی شخصیت دیکھی ہے، تو اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھا۔ مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون، میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ جی نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ ہلو السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمد للہ۔ ہاں سب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ خود چیک کر لیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا تھا، اینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں۔ یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں، یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں، یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح وہ ہے۔ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو۔ میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا؟ بے وفائی۔ میرے خیال سے تو اس کے پیچھے یہی ذہن ہے اور یہی نفسیات ہے کہ ایک مذہبی حوالہ دے کر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان کا گھرانہ بہت ہی زیادہ پاک پوتر ہے اور بہت زیادہ پارسا ہے۔ بشرا بیوی پر جس طرح کے الزامات اس سے پہلے لگتے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے اور پنجاب میں مس گورننس کے حوالے سے اور پنجاب کے انتظامی کنٹرول کے حوالے سے، اسی وجہ سے چونکہ بشرا بیوی کی شخصیت پر ایک طرح کا سٹگما لگ چکا ہوا ہے کرپشن کا اور توشہ خانہ کی لوٹ مار کا، اور عثمان بزدار جیسے نااہل شخص کے ہوتے ہوئے پورے پنجاب کی تقرریوں تبادلوں پر کمیشن لینے کا، یہ تمام کے تمام الزامات جب بشرا بیوی پر لگتے ہیں، اس کی شخصیت ایک طرح سے داغدار ہوتی ہے، سٹگمٹائز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں بچتا کہ اس کی بیوی پر لگے ان الزامات کا جواب دیا جا سکے۔ اسی وجہ سے وہ مذہب کا استعمال کر رہا ہے حسب عادت، چونکہ اس کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ اپنی سیاست میں ہر طرح سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صادق و امین ثابت کرنے کے لیے، جس سے عدالتیں بھی اور عدالت کے وہ ججز بھی جنہوں نے اس کو ایک طرح کا صادق و امین کا پیغمبرانہ لقب دیا تھا، یہ ابھی تک اس خبت پارسائی کا شکار ہے، چونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں جو پبلک پرسیپشن ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے کہ گویا یہ امت مسلمہ کا عظیم ترین لیڈر ہے، یہ ایک طرح کا خلافت کا حقدار ہے، اور ریاست مدینہ کے قیام کی بات بھی اسی وجہ سے کرتا ہے، تبدیلی کا نعرہ بھی اسی وجہ سے لگاتا ہے، مذہبی اصطلاحات کا بیجا استعمال کرتا ہے اور مذہب کا بے دریغ سیاسی استعمال کرتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل کوئی بھی سیاسی مخالف ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کو ڈیمونائز کرنے میں اور ڈی ہیومنائز کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتا، چونکہ اپنے آپ کو پیغمبروں کے برابر سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب اس نے اپنے کارکنان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ میرا پیغام عوام تک اس طرح سے پھیلا دیں، اس طرح سے عوام تک لے کے جائیں جس طرح نبی اکرم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس نے جب یہ بیان دیا، اس سے یہ صورتحال واضح ہوتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے علاوہ کوئی ایماندار ترین کوئی شخص دیکھا ہے، کوئی شخصیت دیکھی ہے، وہ بھی اس کی بیوی ہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کم تر درجے کے ایمان والے اور کم تر درجے پہ موجود ہیں نیکی کے حوالے سے۔ ویسے بھی ہر شخص یہ اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اس قدر سیلف رائٹیسنس کا شکار ہے اور اس قدر ظلم پارسائی کا شکار ہے کہ اپنے علاوہ اپنے مخالفین میں سے کسی کو تو انسان کے درجے پر رکھتا ہی نہیں ہے، ڈی ہیومنائز کرتا ہے اور ان کے ساتھ کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کہیں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ابھی کل ہی آپ نے یو ٹرن اس کا دیکھا کہ پہلے اس کا بیان یہ تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں، طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں جنہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کے گلے کاٹے، میں ان لوگوں کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں جو کہ علیحدگی پسند ہیں، وہ سندھو دیش کی بات کرنے والے ہوں، وہ بلوچ علیحدگی پسند ہوں، ان سب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ اس ملک کے بگاڑ کی سب سے بڑی قوت جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جرنیل ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اپنے مخالفین کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اور اس کی دلیل بنیادی طور پر یہ پیش کی جاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اس وجہ سے بات نہیں کر سکتا چونکہ وہ چور ہیں، چوروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مزید اس آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے امر بالمعروف کی بات کرتا ہے اور قرآنی حوالہ دیتا ہے، مذہبی ٹچ دیتا ہے۔
جبکہ اس کی سیاست اس قدر تضادات سے بھرپور ہے کہ چور تو چور، چوروں سے بڑھ کر جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں ہر طرح کی کوشش کی اور یہاں تک کہ عدالتوں کو بھی استعمال کیا اور آئین کو ری رائٹ تک کروا دیا، اور بعد میں اس نے اسی شخص کو اپنی پارٹی کی مرکزی صدارت سے بھی نواز دیا۔ اس طرح سے اس نے اپنے مقلدین پر اور اپنے پیروکاروں پر، جو کہ کلٹ فالورز ہیں، جو اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جو اس کی عقیدت کے شکار ہیں، ان کو ایک طرح سے پیغام دیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میں 1000 یو ٹرنز لے لوں، اس میں ایک طرح کی حکمت موجود ہوتی ہے، وہ میں ایک مومنانہ بصیرت کے ساتھ کرتا ہوں، اس میں غلطی کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے۔ میرے جو یو ٹرنز ہیں وہ جھوٹ نہیں کہلا سکتے، وہ منافقت نہیں کہلا سکتے، وہ دوغلا پن نہیں کہلا سکتے، وہ کسی طرح کی ہپوکریسی نہیں ہے، وہ کسی طرح کی ڈویلٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیاسی حکمت عملی ہی کہلائے گی۔